السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو اندر ولاگ آف بائیٹل کلیکشن۔ یہ ولاگ میں بنا رہا ہوں فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کے بارے میں۔ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل نے اٹیک کیا ہوا ہے فلسطین پہ۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہماری تمام تر ہمدردیاں فلسطین کے ساتھ ہیں، اور ہماری تمام تر غم و غصہ وہ اسرائیل کی طرف ہے۔ لیکن ایسے پاکستانی ہم کچھ کر نہیں سکتے، پر ہم دعا تو کر سکتے ہیں۔ ابھی اسرائیل نے اٹیک کیا تھا ایران کے ایک سفارت خانے پہ، تو ایران نے جواباً اس پہ اٹیک کیا ہے۔ الحمدللہ وہ کافی حد تک کامیاب ہوا ہے۔ اس سارے تناظر میں جب بھی اسرائیل نے کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کی ہے تاریخ میں، یا جب بھی فلسطین کے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ رہی ہوئی ہے، یا ایران نے اٹیک کرنے کی بات کی ہے، تو آپ لوگوں نے ایک بات نوٹ کی ہوگی۔ وہ بات یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ہی موقف آتا ہے اس کے فوراً بعد امریکہ کا آتا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک سوال ہمیشہ گونجتا رہتا ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ امریکہ اسرائیل کو اس حد تک کس طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے، یا کوئی بھی ملک کسی ملک کو اس حد تک کیسے سپورٹ کر سکتا ہے کہ مطلب ابھی جنگ ہوئی نہیں، کوئی بات ہوئی نہیں، ابھی خالی ماحول بن رہا، اور وہ ملک پہلے بیان دے دے کہ اگر اس پہ اٹیک کیا تو سمجھو مجھ پہ اٹیک کیا۔ میرے ذہن میں یہ سوال اکثر گونجتا تھا کہ ایسی کیا بات ہے کہ امریکہ کی کیا مجبوری ہے، امریکہ کی کیا مفادات ہیں، یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو کیوں اتنا عزیز رکھتے ہیں، اور اسپیشلی امریکہ کس طریقے سے اتنی کیئر کر سکتا ہے اسرائیل کی۔ پھر میں نے کچھ ریسرچ کی۔ ریسرچ کرنے کے بعد جو کچھ مجھے پتہ چلا، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ وائی اسرائیل از ٹو مچ امپورٹنٹ فار یو ایس۔ چلیں تو جو فیکٹ ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جب 1948 میں اسرائیل کو فلسطین میں بنایا گیا، چلیں آپ کو مزے کی فیکٹ بتاتے ہیں۔ جو اسرائیل ہے یہ وجود میں آیا 14 مئی 1984 میں۔ آپ جان کے حیران ہوں گے کہ اسرائیل نے جب اپنا کنٹری اناؤنس کیا تو اس کو اناؤنس کرنے کے بعد 11 منٹ کے اندر سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کرنے والا امریکہ تھا۔ امریکہ نے اسرائیل کو $260 بلین $260 بلین کی ایڈ دی، جو کہ اس دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ دی جانے والی ایڈ ہے۔ اس کے بعد اسرائیل نے جنگیں لڑی ہیں، 1948 کی، 49 کی، 56 کی، 67 کی، 1973 کی، 1982 کی، 2006 کی۔ یہ تقریباً تمام تر عرب ممالک سے۔ اب امریکہ اس ملک کو اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کو مڈل ایسٹ میں ایک ایسا کنٹری چاہیے تھا جو کہ تمام عرب ممالک کے خلاف لڑ سکے، اور اسرائیل نے یہ ثابت کیا کہ وہ لڑ سکتا ہے۔ ایون کہ یہ تب بھی لڑا ہے جب امریکہ اور روس آپس میں لڑ رہے تھے۔ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر پایا اور اسرائیل کی جنگ چھڑ گئی۔ اسرائیل نے خود کو ثابت کیا کہ یہ لڑ سکتا ہے۔ امریکہ بہت خوش ہوا اس سے۔ امریکہ نے کہا اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے، اور امریکہ کے صدر اوباما نے 2008 میں $3.8 بلین کی ایڈ دی، صرف اور صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ آپ صرف اور صرف جو ہے اپنی ملٹری اسٹیبلش کرو۔ اس کے بعد امریکہ کے جتنے بھی ٹیکس پیئر ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، جتنی بھی فاؤنڈیشن ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہودی اور عیسائی یہ دو ایسے مذہب ہیں جو آپس میں بہت کلوز ہیں، تو ان کی جو مذہبی ہمآہنگی ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتی ہے، کیونکہ اگر یہ امپورٹنس رکھتی ہے، عوام جب ایک دوسرے کو دیتی ہے پروٹوکول، تو پھر ظاہری بات ہے جتنے بھی پولیٹکس ہے وہ عوام پہ چلتی ہے، تو مجبوراً سیاستدانوں کو بھی اس کی طرف رہنا پڑتا ہے۔ جتنے بھی دنیا کے جدید ترین فائٹر جیٹس ہیں اور میزائل
ڈیفینسو میزائل وہ سارے اسرائیل کو امریکہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اچھا، جو آپ کہتے ہوں گے ٹھیک ہے یہ تو مطلب تعلقات ہیں، سمجھ میں آ رہے ہیں، اس میں امریکہ کا کیا فائدہ ہے؟ جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ جتنی بھی ایڈ دے رہا ہے، سالانہ $3.8 بلین ابھی بھی دے رہا ہے، اس کے بدلے امریکہ کیا کرتا ہے؟ امریکہ کہتا ہے اسرائیل کو کہ میں تمہیں $3.8 بلین کی ایڈ دے رہا ہوں جو میں کسی اور ملک کو نہیں دے رہا سالانہ۔ اب تم نے کرنا کیا ہے اسرائیل کو کہ تم نے جتنا بھی $3.8 بلین کا اسلحہ لینا ہے وہ تم نے ہماری ملٹری انڈسٹری سے لینا ہے۔ مطلب دیا اسرائیل کو، واپس وہیں پہ انویسٹ ہو گیا امریکہ میں، امریکہ کو تو فائدہ ہو گیا۔ اب امریکہ کے ویپنز کا ایک قانون ہے کہ یہ ڈیفینسو رول کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اوفینسو کے لیے نہیں ہو سکتے۔ مطلب یہ خود کو بچانے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں پر کسی ملک میں اٹیک کرنے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے۔ اس کے بدلے اب اسرائیل کو وہ کیا دے رہا ہے؟ اسرائیل کو وہ اس چیز سے استثناء دے رہا ہے کہ تو کسی ملک میں بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو نے ایڈ لینی ہے، انویسٹ کرنی ہے میرے ملک میں تاکہ میرے ملک کی ملٹری انڈسٹری چلے، اور واپس کیا کرنا ہے؟ تجھے میں یہ چھوٹ دے رہا ہوں، تو میرے ہتھیاروں کے ساتھ جدھر دل اٹیک کر دے، میں نہیں پوچھوں گا۔ اب جیسے پاکستان کو F-16 ملا ہوا ہے لیکن وہ اوفینسو رول کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، ڈیفینسو کے لیے کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک فیکٹ آتا ہے کہ ایپک نامی ایک فاؤنڈیشن ہے جو انسٹیٹیوشن چلاتی ہے امریکہ میں، اور وہ پراپرلی لابنگ کرتی ہے اسرائیل کے حق میں۔ اس لیے اسرائیل کی اور امریکہ کی عوام میں بہت محبت ہے۔ امریکہ کا کوئی بھی پولیٹیکل ورکر وہ اسرائیل کے خلاف جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ جائے گا تو ظاہری بات ہے اس کو پبلک کی سپورٹ ہٹ جائے گی۔ تو جتنے بھی آپ دیکھ لیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ اوباما ہو گیا، ٹرمپ ہو گیا، یا بھی جو بائیڈن چل رہا ہے، یا اس سے پہلے جتنے بھی ہیں، جب بھی آپ امریکہ پہ اٹیک کی بات کریں گے، اسرائیل پہ اٹیک کی بات کریں گے، تو امریکہ کہتا ہے کہ وہ اٹیک میرے پہ، وہ کہتے ہیں وی آر دی بیک بون آف اسرائیل۔ تو یہ ہے ان کے مقاصد، کہ پیسہ ان کو دو، انویسٹ ادھر کرو، اور باقی اسٹریٹجک پارٹنر ہیں یہ دونوں، جہاں پہ بھی اٹیک ہوگا یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ ہاں، اس لیے اسرائیل امپورٹنٹ ہے امریکہ کے لیے، بیکاز دے آر اسٹریٹجک پارٹنر۔